اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال بالدلیل لا بالتقلید اقول الدلیل لغة هو المرشد والدال۔ ہماری بات چل رہی ہے کہ آیا معرفت اللہ و معرفت اصول دین واجب ہیں یا واجب نہیں ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا تھا، علامہ حلی فرماتے ہیں کہ الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامة المکلفین من معرفت اصول الدین بالدلیل لا بالتقلید۔ یوں عبارت بنے گی اس کی کہ 11واں باب اس چیز میں ہے کہ جو تمام مکلفین پر واجب ہے، وہ کیا ہے؟ اصول دین کی معرفت حاصل کرنا، اور یہ معرفت دلیل و استدلال کے ذریعے حاصل ہو، نہ کہ تقلید کے ذریعے۔ اصول دین واجب ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا، اس کو ہم نے دلیل عقلی و دلیل نقلی کے ذریعے ثابت کر دیا ہے۔ اب اس مطلب کو بیان کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ اصول دین کی جو معرفت حاصل کرنا ہے وہ دلیل اور استدلال کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ تقلید کے ساتھ۔ آپ جب نئے نئے مدارس میں گئے ہوں گے، توضیح المسائل کو جو آپ کو پڑھایا گیا ہوگا، تو پہلے صفحے کے اوپر ہی یہی لکھا ہوتا ہے کہ تقلید جائز تو ہے، لیکن احکام و فروع دین کے اندر عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان تقلید کے ذریعے معرفت حاصل کرے تو وہ معرفت اس کی قابل قبول نہیں ہے، خدا اس معرفت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور قیامت کے دن نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اصول دین اس کی معرفت جو ہو وہ استدلالی ہونی چاہیے، حتماً استدلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ خدا کو اس لیے مان رہا ہے چونکہ میرے ماں باپ قبول کرتے ہیں، میرا استاد چونکہ خدا کو ایک مانتا ہے، اگر اس قسم کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ معرفت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، مطلوب نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن یہ معرفت اس کو نجات نہیں دے گی۔ پس اصول دین کی معرفت استدلالی ہے۔ اب مثلا آپ یہ بھی دیکھیں، جب اصول دین کے اندر معرفت استدلالی ہے تو استدلال کو دیکھنا چاہیے، شخصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی انسان کسی عقائد کی بحث میں استدلال کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اگلا بندہ اگر کہے کہ مثلا فلانا شیخ صدوق علیہ رحمہ تو یوں کہتے تھے، تو آپ کون ہوتے ہیں مثلا یہ بات کہنے والے؟ جواب اس کا کیا ہے کہ اگر عقائد میں تقلید جائز ہوتی تو آپ کہتے کہ جو کچھ شیخ صدوق نے کہا ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن جب اصول دین میں شرط ہی استدلال ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنے عقائد کے اوپر استدلال قائم کیا، ایک نتیجے پر پہنچے۔ دوسری شخصیت آتی ہے، وہ استدلال قائم کر کے ایک اور نتیجہ لے رہی ہے۔ اب انسان غیر معصوم ہے، خطا کر سکتا ہے۔ بس یہ والا سوال اٹھانا کہ فلانی شخصیت چونکہ کہتی ہے بس اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے، یہی عقائد حق پر ہیں، تو سمجھو اس کی معرفت اصول دین کے بارے میں استدلالی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مثلا عقائد میں قائل ہوں کہ مثلا خدا ہے، خدا واحد ہے، نبی ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اعتقادات میں یوں کہا ہے، تقلیدی ہے۔
لیکن اگر کوئی کہے کہ خدا ایک ہے، خدا ہے اور استدلال قائم کرتا ہے، یہ معرفت قابل قبول ہے۔ اور ایک مطلب یہ آپ کے سامنے، دوسرا مطلب جو تذکر دینا ضروری ہے وہ یہ کہ اب کسی عام بندے کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، مثلا ایرے غیرے والے استدلال بنا کر کہے کہ میرا استدلال ہے بس میں عقیدہ بنا لیتا ہوں۔ استدلال قائم کرنے کی بھی شرائط ہیں۔ معرفت اصول دین پر استدلال قائم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لہذا اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، ان کے ذریعے نتیجے تک پہنچیں گے تو قابل قبول ہوگا۔ لیکن جو آج کل مثلا بازار گرم ہے پاکستان کے اندر، ہر کوئی اپنا استدلال بنائے کھڑا ہوا ہے، ہر ایک کا استدلال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ استدلال صحیح جو ہے، استدلال جو قواعد و ضوابط کے مطابق ہو، اس کے مطابق اگر عقیدہ بنے تب وہ عقیدہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ بس اگر کوئی مثلا جاہل ترین آدمی کہ جس نے کو سکول کا ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو اور وہ کسی عالم کے مقابلے میں کھڑا ہو کر استدلال کر رہا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ استدلال قائم کرنا ضروری تو ہے، لیکن استدلال قائم کرنے کے جو مقدمات ہیں وہ بھی تو طے کرو، علم تو حاصل کرو پہلے تاکہ استدلال قائم کرنے کے قابل ہو جاؤ، پھر استدلال قائم کرو معرفت اصول دین کے اوپر۔ بہرحال نہ افراط نہ تفریط، اصول دین کی معرفت استدلالی ہے۔ بس ہم نے استدلال کو دیکھنا ہے، استدلال کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ عقیدہ جس نے بنایا ہے یہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ شخصیات کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر شخصیات سے مقایسہ کرنا ہے تو ایک صورت میں کر سکتے ہیں آپ کہ جب آپ اس کے استدلال کو مد نظر رکھیں۔ مثلا آپ کہیں کہ میرے نزدیک شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو استدلال قائم کیا ہے وہ استدلال درست ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ شیخ صدوق چونکہ بہت بڑی شخصیت تھی، غیبت صغرا میں پیدا ہونے والی تھی، ان کا والد جو ہے وہ امام کے صحابیوں میں سے تھا، بس وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اس کو ماننا چاہیے، یہ تقلید ہے۔ جو اس طریقے سے مانے وہ تقلید کے ذریعے معرفت اصول دین حاصل کر رہا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن کوئی ہاں یہ آ کر کہے کہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے استدلال قائم کیا وہ استدلال درست ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، اس کی وجہ یہ اسباب ہیں، ہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ تقلید شمار نہیں ہوگی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ایک اور مطلب یہاں پر موجود ہے کہ جس کو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اول تو یہ درس جو ہیں وہ ابتدائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ درس وہ بھی سنتے ہیں کہ جو کسی مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں۔ تو اگر میں بعض باتیں ایسی کر دوں گا اس موضوع کے اندر تو ممکن ہے سوء استفادہ ہوگا۔ مطلب وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصول دین استدلال کے ساتھ ہونے چاہیے، اصول دین کی معرفت جو ہے وہ استدلالی ہونی چاہیے نہ کہ تقلیدی، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کو میں ابھی کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ تھوڑا توضیح طلب ہے، تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ یہ طلاب اگر ہوں تو مطلب صحیح سمجھ پائیں گے، لیکن جو غیر طلاب ہیں وہ اس مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، اور چونکہ یہ درس جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد ایک غیر طلاب سنتے ہیں، تو لہٰذا میں وہ ابحاث یہاں پر ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں انشاءاللہ کبھی ایسے دروس کے جو میں فقط طلاب کے لیے نشر کروں گا اور مثلا طلاب کے لیے ہوں گے تو وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ خوب، نتیجہ یہ نکلا کہ علامہ ہلی یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین کی معرفت استدلالی ہونی چاہیے، تقلیدی نہیں ہونی چاہیے۔ شارح کے جو کہ فاضل مقداد ہیں یہ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے اور تقلید کے ساتھ کیوں نہیں ہونی چاہیے، اس کو وضاحت کرتے ہیں۔
सबसे पहले आकर कहते हैं कि दलील का लुग़वी माना क्या है। दलील का लुग़वी माना आसान है, यानी जो रहनुमाई करे उसको दलील कहते हैं। मसलन अगर एक साइन बोर्ड लगा हुआ हो जिसके अंदर ये बताया गया हो, उंगली का फर्ज का निशान बना हो कि आपने अगर हरम जाना है तो इस तरफ जाएं, तो ये लगा हुआ बोर्ड दलील शुमार होगा। क्यों? क्योंकि ये रहनुमाई कर रहा है आपकी हरम की तरफ। पर दलील जो भी रहनुमाई करे उसको दलील कहते हैं। बस अरबी में दलील को मुर्शिद कहते हैं, यानी इरशाद करने वाला, दाल यानी रहनुमाई करने वाला, उसको दलील कहते हैं। इस्तिलाही क्या तारीफ है? इस्तिलाही तारीफ करते हैं कि दलील उस चीज को कहते हैं कि अगर आप एक उसका इल्म हासिल कर लें तो उसके जरिए किसी दूसरी चीज का इल्म हासिल हो जाए, उसको दलील कहते हैं। मसलन अगर बाहर बेल बजती है तो इस बेल की आवाज का आपको इल्म हासिल होता है। इस बेल की आवाज सुनने के फौरन बाद आपका जहन मुंतकिल होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। बस आप बेल की आवाज सुनकर मुतवज्जे हुए कि दरवाजे के पीछे कोई है, तो बेल की आवाज दलील कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बेल की आवाज का इल्म आपको दरवाजे के पीछे मौजूद किसी हस्ती का इल्म दे रहा है कि कोई मौजूद है वहां पर दलील एक चीज के इल्म के जरिए आप किसी दूसरी चीज का इल्म हासिल कर लें, उसको दलील कहते हैं इस्तिलाही हालत में। खूब, उसके बाद इस्तिदलाल कायम करते हैं कि मारिफत वाजिब है इस्तिदलालन। क्या दलील है इसकी? दलील ये देते हैं, कहते हैं इस्तिदलाल हमें वहां जरूरत नहीं होता कि जहां पर एक अमरे जरूरी मौजूद हो, बदही एक अमर मौजूद हो जो वाज़े और रोशन हो, उसके अंदर दलील की जरूरत नहीं होती। मसलन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सूरज निकला हुआ है, यहां पर कोई दलील मुतालबा करेगा आपसे, या आपका नफ्स आपसे दलील तलब करेगा? नहीं। आप आंखें खोल के देखेंगे, फजा के अंदर सूरज चमकता हुआ नजर आएगा और आपको यकीन हो जाएगा। क्यों जल्दी यकीन हो गया? बेदुन इस्तिदलाल आपको यकीन हो गया। उसकी वजह यह है कि अमर बदही व रोशन है, अपनी आंखों से देख रहा हूं, इस्तिदलाल की जरूरत नहीं है असल। बस वो चीज के जो बदीही व रोशन व जरूरी हो उसमें इस्तिदलाल की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि उसूल दीन की मारिफत जरूरी, रोशन व बदीही नहीं है, नजरी है, लिहाजा इस्तिदलाल की जरूरत, और नजरी चीज पर इस्तिदलाल कायम किया जाता है। मसलन अगर आपको कहा जाए कि मुसल्लस के दो जाविया काइमा मुसावी होते हैं, बदही नहीं है। आप पहले ज्योमेट्री की वो तमाम चीजें लेकर आएंगे, मुसल्लस बनाएंगे, फिर आप उसको उसके जो पैमाने हैं उसके जरिए उसको नापेंगे, आगे उस तरीके तमाम कामों को अंजाम देने के बाद आप तस्दीक करेंगे और यकीन करेंगे कि वाकई मुसल्लस के दो कायमा जाविया क्या होते हैं? मुसावी होते हैं। बस जो आमरे नजरी हो उसमें इस्तिदलाल की जरूरत होती है। मुखातब भी इस्तिदलाल मांगता है और इंसान का अपना नफ्स भी इस्तिदलाल मांगता है, क्योंकि खुद मुतमईन नहीं हो रहा होता। इत्मीनान कब इंसान को हासिल होता है? जब इस्तिदलाल कायम कर दिया जाए। और चूंकि उसूल दीन की मारिफत हासिल करना ये अमरे नजरी है, बस इस्तिदलाल के जरिए फकत हासिल होगा, इस्तिदलाल की जरूरत है हमें। बस चूंकि मारिफत उसूल दीन वाजिब है, इस्तिदलाल भी वाजिब हो जाएगा। क्यों? इस वजह से कि अगर आपके लिए छत पर चढ़ना वाजिब हो तो सीढ़ी का इस्तेमाल वाजिब होगा या नहीं होगा? वाजिब होगा। क्यों? सीढ़ी मुकद्दमा है छत पर चढ़ने के लिए।
بس اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے جو مقدمہ ہوگا وہ بھی واجب ہے. تو جب معرفت اصول دین واجب ہے اور ہم نے عقل و نقل کے ذریعے ثابت کر دیا اور یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ معرفت استدلال کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی تو استدلال واجب ہو جائے گا، کیونکہ معرفت اصول دین واجب ہے، اس کا مقدمہ بھی واجب ہوگا. بتا دو یہ نہیں. اب اس عبارت دیکھیں، قال بالدلیل لا بالتقلید، یعنی معرفت اصول دین واجب تو ہے لیکن وہ وجوب جو ہے وہ دلیل کے ذریعے ہونا چاہیے نہ کہ تقلید کے ذریعے. اقول، اب شارح فاضل مقداد ذکر کرتے ہیں. الدلیل لغتاً، دلیل کی لغوی تعریف کیا ہے؟ هو المرشد والدال، یعنی جو رہنمائی کرنے والا ہو، ارشاد کرنے والا ہو، اس کو دلیل کہتے ہیں. واصطلاحاً، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، یعنی ایسی چیز کہ جس کے علم کا لازمہ دوسری چیز کے بارے میں علم نکلتا ہو، اس کو دلیل کہتے ہیں. یہ اس کا لغوی اور اصطلاحی تعریف. اب استدلال قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں لما وجبت المعرفت، جب یہ ثابت ہو گیا کہ معرفت واجب ہے، وجبت ان تکون بالنظر والاستدلال، تو اب ضروری ہے کہ یہ معرفت استدلالی ہونی چاہیے. نظر و استدلال اکثر تفسیری ہیں، استدلالی ہونی چاہیے. کیوں استدلالی ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ لأنہا، چونکہ یہ معرفت لیست ضروریتاً، بدیہی نہیں ہے، سورج کے نکلنے کی طرح واضح اور روشن نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا اگر ضروری نہیں ہے تو ملاک آپ کے پاس کیا ہے کہ فلانی چیز ضروری و بدیہی ہے، فلانی چیز نظری ہے؟ کیا ملاک ہے آپ کے پاس؟ وہ ملاک بیان کر رہے ہیں. لأن المعلوم ضرورتاً هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، معلوم ضروری ہوتا ہے اس وقت کہ جب عقلاء کا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو. یعنی تمام عقلاء اس کے اوپر متفق ہوں کہ یوں ہی ہے، وہ بدیہی ہے. اگر ایک گروہ کہہ رہا ہو یوں ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے کسی اور طریقے سے ہے، تو وہ امر نظری شمار ہو جائے گا. تو کہتے ہیں معرفت اللہ میں بھی ایسے ہی ہے. معرفت اللہ میں عقلاء عالم متفق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک گروہ انسان کا ایسا ہے کہ جو اصلاً وجود خدا کا منکر ہے، ایک ایسا ہے کہ جو قائل ہے کہ خدا جو کہ کیا ہے، دو ہے، مثلا ایک خیر خلق کرتا ہے، ایک شر خلق کرتا ہے، اور اس قسم کے مختلف نظریات موجود ہیں عقلاء عالم کے درمیان. پس معرفت اللہ کے اوپر چونکہ تمام عقلاء متفق نہیں ہیں، پس معرفت اللہ استدلالی ہونا چاہیے، کیونکہ نظری ہے، چونکہ بدیہی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ لأن المعلوم ضرورتاً، چونکہ معلوم بدیہی تب ہوتا ہے، هو الذی، معلوم بدیہی کسے کہتے ہیں؟ هو الذی لا یختلف فیہ العقلاء، کہ جس میں عقلاء اختلاف نہ کریں. بل یحصل العلم بادنی سبب من توجہ العقل الیہ، بلکہ عقل جیسے ہی اس کی طرف متوجہ ہو فوراً تصدیق کر دے کہ مطلب ایسا ہی ہے. والاحساس بہ، اگر وہ حسی چیز ہے فوراً حس کرتے وہ تصدیق کر دے کہ یہ واقعاً ایسے ہی ہے. عقلی مثال کیا ہے؟ کل حکم بان الواحد نصف الاثنین، جس طرح کہ کوئی آ کر کہے ایک دو کا نصف ہے، فوراً ہر بندہ تصدیق. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اس ہر بندہ یہی کہے گا کہ ایک دو کا نصف ہوتا ہے. استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. حصی مثال کیا ہے؟ ان النار حارۃ، آگ کے پاس جائیں آپ خود تصدیق کر دیں گے کہ آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے. استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اور عقلاء عالم بھی اس کے اندر اتفاق رکھتے ہیں کہ آگ حرارت دیتی ہے. والشمس مضیٰ، سورج چمک رہا ہے، نور دیتا ہے، اس کو انسان حس کرتا ہے، اور حس کر لے تو فوراً تصدیق کر دیتا ہے. وَأَنَّ لَنَا خَوْفًا وَغَضَبًا وَقُوَّةً وَضَعْفًا،
اور انسان اب یہ احساس درونی کی مثال دے رہے ہیں. آگ اور شمس کی جو مثال دے رہے تھے یہ احساس بیرونی تھا، باہر کا احساس تھا، یعنی انسان باہر کی چیز کو احساس کرتا تھا. لیکن خوف، غضب، ضعف، قوت، یہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے اندر احساس کرتا ہے. حسی تو ہے لیکن احساس درونی ہے. ان لنا، ہم اس بات کو حس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خوف ہے، غضب ہے، قوت ہے، ضعف ہے. بس اگر تھوڑا سا بھی آپ توجہ کر لیں گے اس مطلب کو بدون استدلال آپ پا لیں گے. بس امر بدیہی کا ملاک یہ ہے. والمعرفۃ لیس کذالک، لیکن اصول دین کی معرفت اس قسم کی نہیں ہے. کیوں؟ لوقوع الاختلاف فیہا، چونکہ علماء عالم اختلاف کرتے ہیں اس کے درمیان. کوئی مات کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، نبوت کو مانتا ہے، نہیں مانتا، امامت کو مانتا ہے، نہیں مانتا، خدا کی معرفت کا قائل ہے، قائل نہیں ہے. اختلاف ہے. وَلِعَدَمِ حُصُولِهَا بِمُجَرَّدِ تَوَجُّهِ الْعَقْلِ إِلَيْهَا، اور کہتے ہیں معرفت اصول دین ایسی بھی نہیں ہے کہ اگر تھوڑی سی عقل توجہ کر لے تو فوراً نفس ہمارا تصدیق کر دے، ایسی بھی نہیں ہے. لِعَدَمِ حُصُولِهَا، یہ معرفت حاصل نہیں ہوتی بمجرد توجہ العقل إِلَيْهَا، کہ عقل اگر فقط تھوڑی سی توجہ کر لے، اس طریقے سے بھی حاصل نہیں ہوتی. یعنی اگر فقط انسان اس کائنات کی طرف نگاہ کرے تو فوراً خدا تک نہیں پہنچتا. وَلِعَدَمِ كَوْنِهَا حِسِّيَّةً، اور معرفت خدا جو وہ حصی بھی نہیں ہے. آگ کی طرح نہیں ہے کہ خود جا کر دیکھ لے اور کہے کہ واقعا ایسے ہی ہے. خدا حصی نہیں ہے تاکہ اس کو حس کر کے یہ نتیجہ لے کہ خدا موجود ہے یا مثلا معاد ہے یا مثلا امامت و نبوت ہے. پس معرفت جب حصی نہیں ہے اور نہ ہی عقل کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہوتی ہے، پس معلوم ہوا کہ وہ نظری ہے. فتعین الاول، پس معلوم ہوا کہ اول ہے. کیا ہے؟ نظری ہے. لانحصار العلم فی الضروری والنظری، کیونکہ علم کی دو ہی قسمیں ہیں، یا علم بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا. اگر بدیہی ہونا باطل ہو جائے تو خود بخود نظری ثابت ہو جاتا ہے. پس نتیجہ نکلا فیکون النظر والاستدلال واجبا، پس استدلال کرنا واجب ہو جائے گا معرفت کے اوپر. کیوں واجب ہو جائے گا؟ اس وجہ سے چونکہ معرفت واجب ہے، اور معرفت تک جو پہنچائے گا وہ بھی واجب ہوگا. کیونکہ ذیل مقدمہ اگر واجب ہے تو مقدمہ بھی واجب ہوگا. چھت پر چڑھنا اگر واجب ہے تو سیڑھی پر چڑھنا بے درجہ والا واجب ہوگا. لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقِ إِلَّا بِهِ، کیونکہ واجب مطلق تام نہیں ہوتا، انجام نہیں دیا جا سکتا مگر بہی، استدلال کے ذریعے. کیونکہ واجب مطلق استدلال کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. وَكَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، اور یہ استدلال قائم کرنا ہماری قدرت میں بھی موجود ہے، ممکن ہے ہمارے لیے. فَهُوَ واجب، بس واجب ہے. کیونکہ واجب مطلق پہنچنے کا واحد رائے حل یہی ہے، اور اس رائے حل پر چلنا ہمارے لیے ممکن بھی ہے. فَهُوَ واجب، پس وہ واجب ہے. پس نتیجہ نکلا معرفت اصول دین استدلالی ہونے چاہیے نہ کہ تقلیدی. اس عبارت کی وضاحت کی ضرورت ہے اگلی لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ، کہ انشاءاللہ پھر بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.